باتیں عرض کرنے کا موقع ملا ہے۔ میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اور ایک احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ چونکہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، چونکہ یہ اصلاح معاشرہ یہ تربیتی اجلاس ہے، جمعیت علماء کا یہ تربیتی اجلاس ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو بہت ہی مخصوص ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوم کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، جن کو منتخب کیا گیا ہے، جن کو چنا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا ہے، تو ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اکثر میں سمجھتا ہوں اس میں علماء کرام ہیں، اس کا تاریخی پس منظر میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، آپ سب دیکھ سکتے ہیں، سورہ حجرات کی آیت ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کس بات کے اوپر نازل ہوئی۔ آج کچھ بیماریاں ہیں، میں تو وہی بتاؤں گا، چونکہ بہت ساری بیماریاں جو ہمارے اندر پنپ رہی ہیں، جب تک ہم ان بیماریوں کا علاج نہیں کریں گے، کہ دو طرح سے انسان بنتا ہے، ایک جسم سے بنتا ہے اور ایک روح سے بنتا ہے۔ اگر صرف روح، جسم کے بغیر روح نہیں رہ سکتی اور روح کے بغیر جسم نہیں رہ سکتا ہے، مگر ان دونوں جب تک یہ دونوں صحیح سلامت رہیں گے تو انسان کے اعضاء اور انسان سے بہت ساری چیزیں جو صحیح اور اچھی نکلتی رہیں گی۔ اگر انسان کا جسم بگڑتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے، اور جب روحانیت میں بگاڑ آتا ہے، جب انسان کی روح بگڑتی ہے تو پھر انسان کے اندر بدعملی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان ایسی ایسی چیزیں کرتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے شیطان بھی سرما ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے، چونکہ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، اگر میں کوئی خامی مجھے نظر آ رہی ہے، اگر میں اس کو آپ کو نہیں بتاؤں گا تو میں خائن ہوں جماعت میں، میں خیانت کر رہا ہوں جماعت کے ساتھ، جس جماعت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جوڑا ہے، اور جس شریعت مطہرہ کو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور جس شریعت مطہرہ میں مجھے پیدا کیا ہے، اگر میں کچھ نشاندہی نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے میں کوئی خیانت کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، آئیے ہم یہ عہد کریں کہ جو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، اس آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری میں اقدام کر بیٹھو اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، بعد میں تم جو ہے نادم ہو کہ ہم نے غلطی کر بیٹھے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کاش ہم تحقیق کر لیتے اور آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ آج چونکہ اس میں کچھ طبقات ہیں جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، تمام اکثر جو ذمہ دار ہیں ان سب کو جانتا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے جو ہمارے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ کسی نے ذرا سا کچھ کہا، اس کی تحقیق کا مزاج ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بات آئی، بات کو آگے بڑھانے کا مزاج ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے تحقیق کرو کہ یہ بات ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر بغیر تحقیق کے ہم نے اس بات کو آگے بڑھا دیا تو یہ بہتان ہے، بہتان، اور کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب اپنے اندر اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ہر آدمی سوچے، دیکھیے چونکہ میرا تھوڑا سا تعلق خانقاہی لائن سے بھی ہے، میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ جائیے اور گھر میں بیٹھ کر کے 5 منٹ سوچئے کہ کیا کیا کمیاں میرے اندر ہے، کیا کیا بیماریاں میری روحانیت، میری روح کو لگی ہوئی ہے، کیا میں ان بیماریوں میں مبتلا تو نہیں ہوں؟ کیا میں ایسا تو نہیں کہ جو سنتا ہوں کسی کے سن کر کے اس کو بعد میں بٹھا لیتا ہوں اور پھر اس بات کو آگے کر لیتا ہوں، تحقیق میں نے کبھی کری نہیں۔ اس لیے تحقیق کا مزاج بنائیے۔ اگر کوئی بات کسی اعتبار سے آپ حضرات کے پاس آتی ہے
تو آپ کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کیجئے اور تحقیق کرنے کے بعد پھر جتنی بات ہے اتنی ہی آگے بڑھائیے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، چونکہ بات کروں گا بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، کہ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں حضور کیا فرما رہی ہے؟ حدیث ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ایذا رسانی سے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایذا پہنچا رہے ہیں، کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، اگر ہم کسی کو ایذا پہنچا رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی روشنی سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی اسلام ہمارے اندر اترا نہیں ہے۔ اگر اسلام اتر جاتا اور ہم سچے اور پکے مسلمان بن جاتے تو ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو میرے دوستو، ہم اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ میں نے ابھی دھلیہ میں بھی بات کہی تھی اور اسی سورہ حجرات پر میں نے بات کی تھی، وہاں میں نے دو باتیں بتائی تھی۔ ایک تو غلط فہمی، بدگمانی۔ آج یہ بھی ہمارے اندر ان بدگمانی والا، ذرا سے کچھ ہوا منہ چڑھائے گھومنے لگے، سلام کرنے کو تیار نہیں۔ کس کے مسلمان ہیں ہم؟ ایک دوسرے کو سلام کرنے کو تیار نہیں۔ ذرا سی بات ہو جائے ایک دوسرے سے منہ، پھر کون سا دین کا کام ہم کریں گے جب ہمارے اندر ہماری اصلاح نہیں ہو پائی؟ ایک ذرا سی بات کے اوپر ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، تو کون سی مسلمانی ہے؟ کیا کیسی مسلمانی ہے؟ کیا ہم کسی کی اصلاح کریں گے جب ہمارے اندر اس طرح کی بیماری لگی ہوئی ہے کہ ہمیں ذرا سی بدگمانی ہمارے بھائی سے پیدا ہو گئی، بجائے اس کو دور کرنے کے ہم آپس میں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کو دور اور ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگی ہے۔ ایک دوسری بیماری ہوتی ہے جو کہ بدگمانی آدمی کے اندر آتی ہے تو پھر دوسرا کام کرتا ہے کہ انسان اس کی ٹوہ میں لگتا ہے، اس کے عیب تلاش کروں، اس کی کمیاں تلاش کروں، اور پھر جب کمیاں تلاش کرتا ہے کہیں نہ کہیں سے آدمی پاتا ہے اور پھر اس کی تشہیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ پھر ہمیں کل آخرت میں پچھتاوا ہوگا، آخرت میں پچھتانا پڑے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر، پڑی جو اپنی برائیوں پر نظر، تو جہان میں کوئی برا نہ رہا۔ جب ہم اپنی برائیوں پر نظر دوڑا کے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ دنیا میں سب سے گندے ہم ہی ہیں، اور ہم کیا ہے؟ حضرت تھانوی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ میں دنیا میں ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون لکھ رہا ہے؟ جس کو حکیم الامت، جن کی نام کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، وہ لکھ رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں دنیا کے ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور کافر کو بھی احتمالاً اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کافر کو ہدایت عطا فرما دے اور وہ مقام کے اعتبار سے ہدایت ملنے کے بعد ہم سے آگے پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے میرے دوستو، ہم اپنی فکر کریں، اپنے بارے میں بھی غور کریں، اور اصلاحی تعلق کسی نہ کسی اللہ والے سے قائم کر دے کہ ہمارے پاس مرد قلندر موجود ہے جس کی صدارت میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، جو ساری دنیا میں اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا لوہا منوا چکا ہے۔ وہ مرد قلندر ہماری جماعت کا صدر ہے، وہ صرف جمعیت علماء کا صدر نہیں، وہ اصلاحی تعلق کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جب ہمارے پاس قائد جمعیت ہے، چونکہ یہ روحانی بیماری کا علاج کسی اچھے اللہ والے سے جڑ کر کے ہوگا، یہ بھی تو بیماری ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے ہم اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا حکیم تلاش کرتے ہیں، ایسے ہمیں چاہیے کہ جب ہماری روح میں کوئی بیماری لگ جائے، اس کے اصلاح کے لیے بھی ہم اچھا کوئی بزرگ تلاش کریں۔ اور ہمارے پاس جانشین شیخ الاسلام امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے بہتر کون مسلح ہو سکتا ہے؟ ہم آگے بڑھیں
اور حضرت والا صاحب کا تعلق اصلاحی اعتبار سے بھی قائم کریں. صبر کیجئے. پہلے ہمارے اکابرین اصلاح کے لیے کہاں کہاں تک صبر کیا کرتے تھے. آج تو افسوس اس بات کا ہے میرے دوستو کہ اب ہم پیر بھی ایسا تلاش کرتے ہیں جس کے ارد گرد مالدار بیٹھتے ہوں، جس کا تعلق مالداروں سے زیادہ تاکہ ہمیں مال حاصل ہو. ہماری نیتوں میں اتنے بگاڑ آ چکے ہیں کہ میں بات کروں تو اس میں گھنٹوں لگ جائے گا. نیتوں کا اس قدر بگاڑ ہو چکا ہے کہ ہم اصلاح کے اعتبار سے کسی سے تعلق کرتے ہی نہیں. ہمارا تعلق تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ پیر صاحب، یہ فلاں صاحب، اس کے پاس کون کون لوگ بیٹھتے ہیں، کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. میرے دوستو پھر جب ایسی نیت سے آدمی جڑے گا اور ایسی نیت سے تعلق قائم کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ اصلاحی اعتبار سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں تو درخواست کروں گا کہ ہم اپنا اصلاحی تعلق بھی حضرت جان شیخ الاسلام سے تعلق قائم کریں تو انشاءاللہ یہ روحانی بیماریاں ہمارے اندر رائج ہوتی جا رہی ہیں اور روحانی بیماریاں ہمارے اندر گھستی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ ان بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوگا. تو اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ آپ کسی سے بدگمانی کا شکار نہ ہو، اور اگر کوئی آدمی کوئی بدگمانی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلا اس کی تحقیق کر لیں کہ آیا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو اس کی تحقیق نہیں ہے تو آپ کو لب کشائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ لب کشائی کریں گے، کرامن کاتبین آپ کے نام اعمال کا جو آپ کہہ رہے وہ آپ سے اس کا حساب ہوگا، لکھا جائے گا، پھر آپ کو اس کی بات کچھ کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے میرے دوستو ہم سب اس کا عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے سے اصلاحی کام شروع کریں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ آگے دوسروں کا ہمیں مسئلے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے اور تمام برائیوں سے اللہ ہم سب کو دور فرما دے اور ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے دلوں کو آپس میں پاک فرما دے، ایک دوسرے سے ہماری محبت پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.